الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قلم میں مکتب تعلیم القرآن، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مکتب تعلیم القرآن قلم میں ایک ایسا مکتب ہے جہاں پر بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر عورتیں بھی پڑھتی ہے، بڑے حضرات بھی پڑھتے ہیں، نوجوان بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ قلم شہر کا ہر بچہ ہر مسلمان قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا بن جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے۔ مقصد یہ ہے، ہمارے عزائم یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہارون صاحب جن کی عمر تقریباً 75 سال ہے، کہ انہوں نے اس عمر میں قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی الف با سے جو ہے قرآن کریم الف با سے جو ہے پڑھنا شروع کیا اور از اول تا آخر آج ان کا قاعدہ مکمل ہو کر قرآن کریم شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں ہارون بھائی سے تاثرات لیتا ہوں کہ ہارون بھائی، آپ نے اس مکتب میں 2 مہینے میں کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 مہینے میں الف با سے قاعدہ پڑھ کر اور قرآن شریف شروع کیا۔ زندگی بھر کے کاروبار کے ایک طرف، آخرت کی تیاری ایک طرف، اس لیے اپنا وقت اور ٹائم نکال کر آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمارا مفتی صاحب کا محنت سے، اللہ تعالیٰ کا رحمت سے ہم بہت کچھ سیکھا۔ جبر ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، سب سکھایا۔ ہمارا مفتی صاحب بہت محنت کیا ہمارے لیے، اور ہمارا مفتی صاحب ہم کو خالی قرآن نہیں، حدیث سبھی سکھاتا، دینی تعلیم بھی دیتا۔ یہاں میں سب کو، ہمارا مسلمان بھائی کو سب کو دعوت دیں گے، ہمارا عمر کا جیسا جتنا سب کو دعوت دیں گے۔ آپ بھی کوشش کرو، یہاں آنے کا ضرورت نہیں، اپنا محلہ میں جا کے پڑھو، کوشش کرو۔ 2 یا 4 دن کا ہے، پیسہ کر کے کچھ نہیں ہوتا، آخرات کے لیے کچھ جمع کرو۔ الحمدللہ ہمارے سکندر بھائی تقریباً 12 کلومیٹر دور سے روز پابندی سے آتے ہیں۔ سکندر بھائی، میں تو ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں اور ان تمام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے سکندر بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ اتنے دور سے رات کا سفر گاڑی پر اکیلے آتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو میں ان سے بھی کچھ تاثرات لیتا ہوں کہ سکندر بھائی، آپ نے یہاں پر 2 مہینے میں کیا سیکھا، کیسا سیکھا؟ السلام علیکم۔ میں نے 2 مہینے کے اندر میرے کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، میں الف با سے لے کے پورا قاعدہ مکمل کرا، اور حافظ صاحب نے بورڈ پہ بھی پڑھایا ہمارے کو، اور ایسا سبق بھی لیے، اور کچھ حدیثیں بھی سکھائی میرے کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ کہ آپ نے ان 2 مہینوں میں کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا ادھر، جو معلومات نہیں تھا میرے کو، اتنا کچھ سیکھا اور اتنا کچھ آپ نے سکھایا۔ اور یہ سب سے زیادہ ہے بولو تو جو میں نے ابھی تک نہیں معلومات نہیں تھا میرے کو، جو اتنا جاننے کا، اتنا اسلام کا بولو تو میرے کو اتنا تو تجربہ تو نہیں تھا، لیکن آج قاعدہ سیکھ کے قرآن شریف سیکھنے کو جا رہا ہوں، بولو تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اور ایک بولو تو جیسے چھوٹے بچوں کو سکھاتا ہو، ان سب سے ادھر سکھاتے، تو بورڈ پہ بھی بولو تو ایک جو جبر زیر ایسا پیش ایسا کر کے سکھانا بولو تو، اور ہم جو اتنا جلدی سیکھیں گے، یہ بھی اللہ کا بولو تو کرم ہے، جو اتنا جلدی سیکھ گیا، اور آپ نے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھا کے سکھایا، بول کے اتنا جلدی سیکھ گیا۔ تو جی، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس عمر میں بھی قرآن کریم سیکھوں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمان قوم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈگری تک پڑھاتے، دور تک انگلش کی کلاس لگاؤ، یہ کلاس لگاؤ، پر وہ دین کی کتاب کی طرف مائل نہیں ہوتے، نہ اللہ کا کلام پڑھانے کی سکھانے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ جو بہت انتہائی ضروری ہے ہماری آخرت کے لیے۔ ہم کتنی بھی ڈگری حاصل کرنے دو، تو جب تک قرآن نہیں سیکھیں گے تو علم سے خالی ہے۔ میں BCom ہونے کے بعد بھی مجھے خالی پن لگتا تھا کہ میں نے قرآن نہیں سیکھا۔ ڈگری دنیا کی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے 16 سال ڈال دیتے اس میں، پر کچھ ٹائم کاٹ کے قرآن نہیں سیکھتے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور مفتی صاحب نے جو شروع کرے تھے، اللہ ان کو بھی اس کام میں آگے بڑھائے، ان کو کامیابی دے۔ ان کا جو کوشش ہے قلم کا ماحول بدلنے کی، سب کو دیندار بنانے کی، سب کو قرآن کریم سکھانے کی، اللہ ان کو اس منصوبے میں کامیابی عطا کرے۔
کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، قرآن کے صحیفوں کو نگہبان نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آپ حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جن حضرات کو قرآن کریم سیکھنا ہے تو وہ مکتب تعلیم القرآن مدینہ چوک کلم میں ایڈمیشن لے لیں۔ تو الحمدللہ تقریباً یہ جتنے بھی حضرات دکھ رہے ہیں تقریباً 12 ہے، انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس میں ایڈمیشن لیا اور بالکل بیسک سے قاعدہ شروع کیے، الف با تا سا سے ہم نے سفر شروع کیا اور الحمدللہ آج یہ خوشی کا موقع ہمارے سامنے آیا ہے کہ آج بروز جمعہ ان سبھی حضرات کا قرآن مجید شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے ان تمام ہی نوجوان بڑے بزرگ مرد حضرات کو مبارکبادی دل کے گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اپنے کام کو آگے پیچھے کیا، دور دراز سے بھی اس میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائیں۔ اور یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ اتنی عمر میں جب قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں تو آپ قرآن کریم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ دیکھیے، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سارے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر لعنت برستی ہے، بد دعائیں برستی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھے تو ثواب کے بجائے لعنت برستی ہے۔ جیسا اس کا حق ہے اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ ہم اس وعید سے دور ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ان حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وہ وقت پر آتے رہے اور سیکھتے رہے، اور آج ایک سنہرا موقع ان کے سامنے آیا ہے کہ یہ قرآن کریم کو آج انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس موقع پر میں مختصر سے تاثرات ان حضرات سے لینا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے ان 2 مہینوں میں، صرف 2 مہینوں میں کیا سیکھا، کس طرح سے سیکھا، کس طرح سے جو ہے ان کو سبق پڑھایا جاتا تھا، ہر سبق کو بورڈ پر پڑھایا جاتا تھا، اور بھی تاثرات آپ کو سننے ملیں گے۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے علیم صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں کہ آپ نے اس مکتب میں ایڈمیشن لے کر آپ کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ میں 2 مہینے سے
عربی سیکھنے آ رہا ہوں تعلیم قرآن میں تجوید کے ساتھ، اور سب الف با با ہجے کے ساتھ سب پڑھایا جائے۔ آج قاعدہ پورا مکمل ہو چکا ہے ہمارا، اور قرآن شریف چالو ہو چکا ہے آج انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو آپ نے ان 2 مہینوں میں قرآن کریم سیکھ کر آپ لوگوں کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جب اس عمر میں سیکھ گئے تو کیا دوسرے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں یا نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ زندگی بھر کے کاروبار کے ایک طرف، آخرت کی تیاری ایک طرف، بے شک بے شک، اس لیے اپنا وقت اور ٹائم نکال کر آخرت کی تیاری کیجیے۔ بے شک علیم بھائی نے بہت قیمتی بات کہی ہے اس موقع پر۔ اب میں ہمارے محمد بھائی سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت ہوگا فائدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہمارے ہنورے ہے، اب ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ نے ان 2 مہینوں میں کیا سیکھا، کس طرح سے سیکھا، وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ ہم 2 مہینے سے آ رہے اور قاعدہ آج ہمارا مکمل ہوا اور پورا حجے کے ساتھ مکمل ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں ہمارے امن بھائی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 2 مہینے سے سیکھا، قاعدے سے لے کے قرآن سیکھا۔ ماشاءاللہ آج قرآن شروع ہوا اور تجوید کے ساتھ اور حجے کے ساتھ ہم نے سنا، اور پورا، اور دوسری بات کی یہ کہ ہم نے کچھ حدیثیں پن سنے۔ ماشاءاللہ، یہاں پر صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا جاتا بلکہ یہاں پر دینی معلومات بھی اور بھی دی جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کیا۔ کیا امن بھائی یہاں پر جو قرآن کریم سکھانے کی ترتیب ہے تو کیا صرف قاعدے میں ہی پڑھایا جاتا ہے، بورڈ پر پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں، پوری طرح سے بورڈ میں پڑھایا جاتا ہے اور سامنے آپ کے پڑھایا جاتا ہے، اور پورا نہیں سمجھ میں بھی آیا تو آپ کو پھر سمجھاتے تھے۔ جی جی جی، تو الحمدللہ بورڈ رہتا ہے سکھلانے کے لیے اور قاعدہ رہتا ہے سننے کے لیے۔ تو الحمدللہ جو بھی سبق رہتا ہے تو ہم اس کو پہلے بورڈ پر لکھتے ہیں تاکہ ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ تو جو بھی روز کا ہمارا سبق بورڈ پر ہی ہم نے پورا مکمل نورانی قاعدہ جو ہے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں ہمارے علی بھائی کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ نے ان 2 مہینوں میں کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا ادھر، جو معلومات نہیں تھا میرے کو، اتنا کچھ سیکھا اور اتنا کچھ آپ نے سکھایا، اور یہ سب سے زیادہ ہے بولو تو جو میں نے ابھی تک نہیں معلومات نہیں تھا میرے کو، جو اتنا جاننے کا، اتنا اسلام کا بولو تو میرے کو اتنا تو تجربہ تو نہیں تھا، لیکن آج قاعدہ سیکھ کے قرآن شریف سیکھنے کو جا رہا ہوں، بولو تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اور ایک بولو تو جیسے چھوٹے بچوں کو سکھاتا وہی سب سے ادھر سکھاتے، تو بورڈ پہ بھی بولو تو ایک جو جبر زیر ایسا پیش ایسا کر کے سکھانا بولو تو، اور ہم جو اتنا جلدی سیکھیں گے یہ بھی اللہ کا بولو تو کرم ہے، جو اتنا جلدی سیکھ گیا، اور آپ نے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھا کے سکھایا بول کے اتنا جلدی سیکھ گیا۔ تو جی، ہمارے علی بھائی یہ پیش کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ صرف ارادہ کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں گے، اور جس طرح سے علی بھائی نے پیش کیا کہ انہوں بھی ارادہ کرتے تھے اور ان کے تصور میں یہ آتا تھا کہ ہم آگے چل کے اس کو نہیں سیکھ سکیں گے، لیکن انہوں آئے ارادے کے ساتھ کوشش کی تو آج ان کی کوشش رنگ لائی۔ عربی میں کہاوت ہے من جد وجد، جس نے کوشش کیا، جس نے محنت کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ الحمدللہ یہ سارے کے سارے آج کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہمارے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ادھر بہت سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، میرے کو ٹائم نہیں ملا، دنیا داری کے پیچھے میں بھاگتے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہمارا مفتی صاحب کا محنت سے، اللہ تعالیٰ کا رحمت سے ہم بہت کچھ سیکھا۔ جے جبر ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، سب سکھایا۔ ہمارا مفتی صاحب بہت محنت کیا ہمارے لیے، اور ہمارا مفتی صاحب ہم کو خالی قرآن نہیں حدیث سبھی سکھاتا، دینی تعلیم بھی دیتا۔ یہاں میں سب کو، ہمارا مسلمان بھائی کو سب کو دعوت دیں گے، ہمارا عمر کا جیسا جتنا سب کو دعوت دیں گے۔ آپ بھی کوشش کرو، یہاں آنے کا ضرورت نہیں، اپنا اپنا محلہ میں جا کے پڑھو، کوشش کرو۔ دنیا 4 دن کا ہے، پیسہ کر کے کچھ نہیں ہوتا، آخرت کے لیے کچھ جمع کرو۔ کہا تھا کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، قرآن کے صحیفوں کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے؟ شریف بھائی نے آج یہ بتا کر، یہ ثابت کر بتایا کہ ہمیں اس وقت
قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ سے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے سکندر بھائی تقریباً 12 کلومیٹر دور سے روز پابندی سے آتے ہیں۔ سکندر بھائی، میں تو ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں اور ان تمام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے سکندر بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ اتنے دور سے رات کا سفر گاڑی پر اکیلے آتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو میں ان سے بھی کچھ تاثرات لیتا ہوں کہ سکندر بھائی، آپ نے یہاں پر 2 مہینے میں کیا سیکھا، کیسا سیکھا؟ السلام علیکم۔ میں نے 2 مہینے کے اندر میرے کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میں الف با سے لے کے پورا قاعدہ مکمل کرا، اور حافظ صاحب نے بورڈ پہ بھی پڑھایا ہمارے کو، اور ایسا سبق بھی لیے، اور کچھ حدیثیں بھی سکھائے میرے کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن سب کچھ حافظ صاحب کی وجہ سے پڑھائے، اور ہم نے اچھے سے پڑھے، اور آج قرآن ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے۔ جی حافظ صاحب کی وجہ سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھے، اور حافظ صاحب ایک ذریعہ بنے۔ میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب ہمارے بہت ہی پرانے ہارون صاحب، جن کی عمر تقریباً 75 سال ہے، کہ انہوں نے اس عمر میں قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی الف با سے جو ہے قرآن کریم الف با سے جو ہے پڑھنا شروع کیا، اور از اول تا آخر آج ان کا قاعدہ مکمل ہو کر قرآن کریم شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں ہارون بھائی سے تاثرات لیتا ہوں کہ ہارون بھائی، آپ نے اس مکتب میں 2 مہینے میں کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 مہینے میں الف با سے قاعدہ پڑھ کر اور قرآن شریف شروع کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور میں ایسے عمر میں پڑھ نہیں سکوں گا، لیکن میں اللہ سے دعا کرا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا۔ آپ بھی نوجوان ہیں تو آپ بھی سیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے۔ آمین آمین آمین۔ ہارون بھائی نے بہت ہی قیمتی بات فرمائی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں 75 سال کی عمر میں قرآن کریم کو سیکھ سکتا ہوں، تو آپ 20 سال 25 سال 35 سال 40 سال 50 سال کی عمر میں قرآن کریم کو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات صحابہ اکرام نے اپنی بڑی بڑی عمروں میں قرآن کریم سیکھا تھا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے میں شرم اور حیا محسوس ہو؟ تو ہارون بھائی نے بہت قیمتی بات فرمائی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں زبان نہیں پلٹتی، اور ان کو بھی یہ تصور تھا کہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن انہوں نے کوشش کی، الحمدللہ عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آج ان کا قرآن کریم شروع ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے عمر بھائی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ ماشاءاللہ ہم 2 مہینے سے قاعدہ سیکھے، تجوید اور مخرج کے ساتھ سیکھے، اور مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے سے ہمیں سکھایا، بورڈ پر بھی سکھایا اور سمجھا کر بھی قاعدے میں سکھائے ماشاءاللہ سے۔ چلیے اب اس کے بعد ہمارے رحیم صاحب وہ بھی آگے آئے اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمدللہ، میں پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس عمر میں بھی قرآن کریم سیکھوں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمان قوم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈگری تک پڑھاتے، دور تک انگلش کی کلاس لگاؤ، یہ کلاس لگاؤ، پر وہ دین کی کتاب کی طرف مائل نہیں ہوتے، نہ اللہ کا کلام پڑھانے کی سکھانے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ جو بہت انتہائی ضروری ہے ہماری آخرت کے لیے۔ ہم کتنی بھی ڈگری حاصل کرنے دو، پر جب تک قرآن نہیں سیکھیں گے تو علم سے خالی ہے۔ میں BCom ہونے کے بعد بھی مجھے خالی پن لگتا تھا کہ میں نے قرآن نہیں سیکھا۔ ڈگری دنیا کی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے 16 سال ڈال دیتے اس میں، پر کچھ ٹائم کاٹ کے قرآن نہیں سیکھتے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور مفتی صاحب نے جو شروع کرے تھے، اللہ ان کو بھی اس کام میں آگے بڑھائے، ان کو کامیابی دے۔ ان کا جو کوشش ہے قلم کا ماحول بدلنے کی، سب کو دیندار بنانے کی، سب کو قرآن کریم سکھانے کی، اللہ ان کو اس
मंसूबे में कामयाबी अता करें, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे रहीम भाई ने बहुत कीमती बात फरमाई कि जितनी हम दीन की तालीम, दुनिया की तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं, उससे ज़्यादातर इस दौर में, फितने के दौर में, हमें दीन की तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। अपने बच्चों को भी मकातिब की तरफ भेजना चाहिए। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर अगर मकतब होगा तो आप अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पर ज़रूर कराएं और उन्हें दीनी तालीमात से सरफराज फरमाएं। कितनी कीमती बात उन्होंने फरमाई कि उनके पास दुनिया की डिग्री होने के बावजूद भी उन्हें खालीपन लगता था कि मैं कुछ ना कुछ अभी रह गया मुझे सीखने से। तो आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को शुरू किया है। अब इसके बाद मैं मदऊ करता हूँ हमारे रेहान भाई को। आप भी अपने तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैंने कुरान, अभी हमारा कुरान शुरू हो रहा है, 2 महीने के अंदर हमने पूरा क़ायदा मुकम्मल किया, तजवीद के साथ, हिज्जों के साथ। अल्लाह का शुक्र है जो हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दी, और भी नौजवान है, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कुरान पढ़ने की। हाँ, माशाल्लाह से। देखिए, आपने ख़ुद तासुरात सुने हैं कि इन्होंने किस तरह से इस मंजिल को जो है, इस मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला इनको आगे भी बढ़ाए और भी मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए और भी इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर कुरान करीम को सीखने की कोशिश की। अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी बेहतर बदला नसीब फरमाए, आखिरत में भी बेहतर बदला नसीब फरमाए। अजीज़ों, मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी रहते हों, आप अपने मस्जिद में इमाम साहब के पास जाकर अपने कुरान करीम दुरुस्त करा लें। जिनको कुरान करीम नहीं आता तो वो कुरान करीम को सीखने की कोशिश करें, और जिन्हें कुरान करीम आता है लेकिन फिर भी वो अपनी तसहीह करा ले, किसी आलिम के पास जाकर, हाफिज़ के पास जाकर उनको ये कह दे कि भाई मेरा कुरान करीम देख ले कि भाई हम सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि बहुत सारे कुरान करीम पढ़ने वाले ऐसे हैं, जब वो कुरान करीम पढ़ते हैं तो लानत बरसती है उनके ऊपर। वो आखिरकार वजह क्या है लानत की? वजह यह है कि वो तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, मखारिज के साथ नहीं पढ़ते, जैसा उसका हक़ है वैसा नहीं पढ़ते। इसलिए सख्त ज़रूरत है कि हम कुरान मजीद को तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ने वाले बन जाएं। अगर हम कुरान करीम को तजवीद के साथ, मखारिज के साथ पढ़ने वाले बन जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए आखिरत के लिए बहुत सुनहरी बात है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप भी जहाँ कहीं रहते हो तो आप भी कुरान करीम को सीखने की कोशिश करें और आज ही से इरादा करें कि हम कुरान करीम को सीख कर ही रहेंगे। देखिए, 3 दौर इंसान के ऊपर आते हैं। बचपना आता है, बचपना में बच्चा खेलता रहता है, कूदता रहता है। दूसरा दौर आता है तो नौजवानी का रहता है, उसमें कारोबार में मशगूल रहता है और भी दीगर ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन एक वक्त आता है बुज़ुर्गी का, आखिरी वक्त रहता है, तो उस वक्त जिन्हें कुरान करीम नहीं आता तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह के हवाले हो जाते हैं। तस्बीह पढ़ना भी नेकी का काम है, सवाब का काम है, लेकिन हम कुरान करीम को सीखेंगे, हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए ईसाल सवाब भी होगा, हमारे मरहूमिन के लिए भी ईसाल सवाब होगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि आप भी कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देख रहे होंगे कि कलम में मकतब तालीमुल कुरान, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मकतब तालीमुल कुरान कलम में एक ऐसा मकतब है जहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर औरतें भी पढ़ती है, बड़े हजरात भी पढ़ते हैं, नौजवान भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि कलम शहर का हर बच्चा हर मुसलमान कुरान करीम पढ़ने वाला बन जाए और कुरान करीम पर अमल करने वाला बन जाए और उसको समझकर पढ़ने वाला बन जाए। मकसद ये है, हमारे अज़ाइम ये है। अल्लाह ताला हमें भी इसमें कामयाबी नसीब फरमाए, नज़र बद से हिफाजत फरमाए, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। बहरहाल आखिर में मैं इन तमाम हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आज इनका कुरान करीम शुरू होने जा रहा है। और एक बात मकतब तालीमुल कुरान का मुख्तसर तारुफ ये कराना चाहता हूँ कि मकतब तालीमुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से दीनी तालीमी व तरबियती खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की मुद्दत में 20 से ज़ायद बच्चों का कुरान करीम मुकम्मल हुआ है। 20 से ज़ायद बच्चों का कुरान करीम मुकम्मल हुआ है।
اب اس میں وقت کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلی شفٹ جو ہوتی ہے صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہلی شفٹ ہوتی ہے. دوسری شفٹ ہوتی ہے مستورات کی ہوتی ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، اس میں مستورات آتی ہے. اور مستورات کے لیے ایک معلمہ کا انتخاب کیا گیا ہے، ایک عالمہ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت میں آتے ہیں اور بالکل پردے کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ انہیں قرآن کریم سکھلانے کی کوشش انہیں قرآن کریم سکھلایا جاتا ہے، سیرت اللہ کے نبی کی سیرت بتلائی جاتی ہے، مستورات کے خصوصی مسائل رہتے ہیں وہ بھی بتلائے جاتے ہیں، اور بھی دیگر قرآن کریم کے کچھ صورتوں کے ترجمے بھی اس میں بتلائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ مستورات کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ وہ بھی یہاں پر جاری اور ساری ہے. یہ دوسری شفٹ ہے. تیسری شفٹ 4 بجے سے لے کر مغرب تک رہتی ہے، اس میں بھی جو ہے بچے آتے ہیں. چوتھی شفٹ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک ہوتی ہے. پھر 5ویں شفٹ عشاء کے بعد سے لے کر 10:30 بجے تک ہوتی ہے، جس میں یہ حضرات آتے ہیں. تو الحمدللہ آج ان کا قرآن کریم شروع ہونے جا رہا ہے. اس موقع پر میں ان تمام حضرات کو دل کے گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.